مدینہ کی ایک خاموش رات تھی۔ رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، گلیاں سنسان تھیں، چاندنی ریت پر بکھری ہوئی تھی اور آسمان پر سکون کا عالم چھایا ہوا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے، مگر ایک شخصیت تھی جو آرام نہیں کر رہی تھی۔ وہ تھے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیلام چھوٹے فے وقت مگر دل امت کے ایک عام غلام کی طرح نرم۔ ہر رات مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تاکہ دیکھیں کہ کہیں کوئی محتاج، کوئی بھوکا، کوئی بے سہارا تو نہیں۔ اسی گشت کے دوران اچانک ان کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ رونا، بار بار دل چیر دینے والا رونا۔ حضرت عمر راگ گئے۔ آواز ایک چھوٹے سے کچے مکان کی طرف سے آ رہی تھی۔ اپنے خادم سے کہا، آؤ دیکھتے ہیں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ دروازے کے قریب پہنچے۔ اندر ایک عورت تھی، کمزور، چہرے پر پریشانی کے آثار۔ چولہے پر ایک برتن رکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا۔ حضرت عمر نے سلام کیا اور نرمی سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، کچھ نہیں امیر المومنین، بس بھوک لگ رہی ہے۔ خلیفہ نے کہا، تو کچھ پکانے کے لیے کیوں نہیں رکھتی؟ وہ آہ بھری اور بولی، کیا پکاؤں؟ گھر میں کچھ نہیں، یہ برتن میں صرف پانی اور پتھر رکھے ہیں تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور شاید انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کے دل پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ نے خادم سے فرمایا، چلو ابھی بیت المال چلتے ہیں۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر خود بیت المال پہنچے۔ ایک بوری نکالی جس میں آٹا، چربی اور کچھ کھجوریں تھیں۔ خادم نے عرض کیا، امیر المومنین، میں اٹھا لیتا ہوں، اب تھک جائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ نہیں، یہ میں خود اٹھاؤں گا۔ خیلام چھوٹے فے وقت اپنے کندھے پر بوری رکھے مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے۔ نہ محافظ ساتھ، نہ درباری، بس ایک بے نوندال خدا جو اللہ کے بندوں کی خدمت میں مصروف تھا۔ وہی مکان، وہی چولہا۔ حضرت عمر نے بوری نیچے رکھی، خود لکڑیاں جلائیں اور عورت سے کہا، بیٹی تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، میں خود پکاتا ہوں۔ عورت حیران ہو کر دیکھنے لگی، یہ کون شخص ہے جو خود آٹا گوندھ رہا ہے، جو چولہے کی آنچ پر جھک کر آگ پھونک رہا ہے؟ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی سانسیں بھی آگ کے شعلوں کے ساتھ لپک رہی ہوں۔ کچھ دیر میں کھانا تیار ہو گیا۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے برتن اتارا اور بچوں کے سامنے رکھا۔ بچے جب کھانے لگے تو ان کے چہروں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہنسنے لگے، خوش ہونے لگے۔ حضرت عمر کھڑے ہو کر دیر تک انہیں دیکھتے رہے اور پھر بولے، جب تک یہ ہنسی واپس نہ آئی میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو عورت نے پوچھا، اللہ آپ کو جزا دے، اب کون ہے؟ آپ مسکرا کر بولے، بس ایک بندہ جو خلیفہ کے دربار سے آیا ہے، اور چلے گئے۔ صبح عورت کو کسی سے معلوم ہوا کہ رات جو شخص آیا تھا وہ خود امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب تھے۔ وہ رونے لگی اور بار بار اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ، ایسے حاکم سب کو عطا فرما۔ اگلی صبح حضرت عمر فجر کی نماز کے بعد خاموش بیٹھے تھے۔ خادم نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ رات بھر جاگتے رہے۔ آپ نے فرمایا، کیسے سو سکتا تھا جب میری رعیت کا ایک بچہ بھوکا سو گیا تھا؟ یہ تھا وہ عدل، یہ تھی وہ محبت جس نے اسلام کے نظام خلافت کو دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ اگر آج بھی حاکم
اپنے دل میں امت کا درد پیدا کر لے تو زمین پر بھوک ظلم اور بے انصافی ختم ہو جائے۔